الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی رحمت ہے آج یہ جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، توحیدیوں کا اجتماع ہے. اللہ ایسے اجتماعات ہمیں اس ملک کے چپے چپے پہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جن ساتھیوں نے، جن بچوں نے، جن جوانوں نے، جن علماء نے اس اجتماع کو کامیاب کرنے میں محنت کی، رول ادا کیا، ان سب کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے اور ان کو عزت عنایت فرمائے. عزت کی خواہش تو ہر کوئی کرتا ہی ہے اس دنیا میں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا بہت سی ہوگی تو بڑی عزت ہوگی، مال و دولت کا ذخیرے کا اجتماع ہوگا تو بڑی عزت ہوگی. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اگر ہم زندگی کے آخری لمحے تک اس کو راضی رکھ سکیں تو یہ بڑی عزت ہوگی. اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا خیال ہے. عزت ہے کس کی؟ سوال یہ. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت، اور جو رب کو راضی کرنے کی محنت میں لگے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہے کس کی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی، عزت اس کے پیغمبر کی. تیسرے نمبر پہ عزت ان کی جو اللہ اس کو رسول کو دل و جان سے ماننے والے ہیں. جو اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں،
وہ منافق کیا جانے حقیقتیں کیا ہوتی ہیں اور ظاہری زور و شور کیا ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے جو میں اللہ نے بیان کی، عزت اللہ کی، اس کے پیغمبر کی، اور اللہ اس کے پیغمبر کے سچے ماننے والوں کی. ایمان، یہ سچا ماننا جو ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، سچا ماننے والوں کی. کچھ ماننے والے ایسے بھی ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن کے شروع میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ اور آخری دن کو اس کے سامنے پیش ہونے کو مان لیا. کہتے تو ہیں، لیکن میں اللہ غیب کا جاننے والا تمہیں ایک بتا رہا ہوں، ما ہم بمومنین، وہ کوئی ماننے والے نہیں. یخادعون اللہ، میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور سچے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ کیسے دیں گے؟ سچے مومنوں کو دھوکہ کیسے دیں گے؟ سچے مومنوں کی رہنمائی کرنے والا ان کا سچا مولا ان کے ساتھ ہے، لہذا نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ سچے مومنوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ کرتوت کرنے والے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ما یشعرون، لیکن ان کے پاس وہ انسانی بصیرت نہیں جو ایمانی بصیرت کی بنیاد بنتی ہے، وہ شعور نہیں جس سے محسوس کر سکیں کہ عزت کس کی ہے اور نا عزت والا جھوٹا دعوے دار کون ہے. وقت بہت ہو گیا، اس لیے کہنا میں آج بہت کچھ چاہتا تھا. مجھے بڑی خوشی تھی کہ ہمارے بیٹے شفیق نے بڑی محنت کی ہے. مولانا اشرف علی کی حالت تو آپ نے دیکھی، کس طرح بیچارے دعا کر رہے تھے، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. مجھے اللہ نے بھی اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ آواز نکلتی رہتی ہے اور میں اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دہائی دیتا رہتا ہوں. مگر اتنے مرض اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب سفر کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے جب میں کسی محفل میں جاتا ہوں تو بڑی مشکل سے دوستوں کی محبت کھینچ لاتی ہے، تو پھر وہاں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ وقت ضائع کیا جائے. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تقریروں کے اعلانات، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ایسی محفل کو جسے بڑی محنت سے سجایا گیا ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے وہ محفل سجائی گئی ہے. اللہ ہمارے بھائی شفیق کو عزتیں بخشے، برکتیں دے. ان کے گھر والے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کاموں میں، اللہ ان کو بھی برکتیں دے اور عزتیں بخشے. اور جو ان کے رشتہ دار دوسرے ان کے ساتھ شامل تھے اس محنت میں، اللہ ان سب کو بھی عزتیں اور برکتیں دے. ایمان کی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تھوڑا سا عرض کروں گا. بات تو ایمان پہ ختم ہے. عزت سچے مومنوں کی، پیغمبر کی تو ہے ہی ہے، وہاں تو دلیلیں دینے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی عزت سے تو کوئی منکر ہی نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے عزت کرنے والوں کو کہ اسے خدائی کا حصے دار بنانے لگتے ہیں. غلط فہمی ہو جاتی ہے. اتنی عزت ہے ان کی کہ ان کی اتنی بڑی عزت کو دیکھ کر انہیں خدائی
صفتوں میں شریک کرنے لگتے ہیں، لیکن ان عزت والوں کی جو راز کی بات ہے کہ یہ عزت والے کیسے ہوئے، وہ اس طرح کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ان کی عزت کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے عزت دینے والے مولا کے سچے مانگت بن گئے تھے۔ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سبحان اللہ، وکانوا لنا خاشعین۔ ایک تو میرے سچے مانگت تھے، مانگنے کے علاوہ ان کی باقی زندگی کو یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب وہ مجھے اپنے پاس سمجھ کے کنٹرولر نہ مانتے ہوں اور مجھ سے اپنی طرف سے چھپ کر کوئی غلط کام کرنے کی ان کو جرت نہ ہوتی ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ایک میں ہوتا ہوں وہاں دوسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں ہم دو ہوتے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں ہم تین ہوتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، جتنے بھی جہاں کوئی ہوتے ہیں میں پاس ہوتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز خفیہ نہیں رہ سکتی۔ یہ ان کی عزت کا راز ہے کہ یہ سچے مانگت تھے اور ہر لمحہ اور ہر لہجہ میرے خوف سے میرے سامنے دبے رہتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے کانوا لنا خاشعین کا معنی یہ کیا ہے کہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ اصدقاء، یہ شہداء، یہ وہ لوگ ہیں کہ کانوا لنا خاشعین۔ شاہ عبد القادر اللہ کی رحمتیں ہوں ترجمہ کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے دبے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، یہ جو آیت کا آخری لفظ ہے وَكَانُوا لَنَا خاشعین، یہ ان کی زندگی کا ہر لمحے کی تصویر ہے۔ یہ میرے سامنے من عبادہ العلماء اللہ عزیز غفور۔ جی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، جن کے پاس، بولے ذرا، جن کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے۔ جی میرا اللہ، یہ علم کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ انگریزی سکولوں میں، جی ٹیکنالوجی کے کالجوں میں، جی ڈگریاں جن یونیورسٹیوں کی ملازمت کی ضمانت ہوتی ہیں، ان کی ڈگریوں سے علم ملتا ہے۔ نہ جنا نہ جنا نہ جنا، جی میرے اللہ پھر کون ہوتے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ میری بات نہیں، قرآن مجید، میں تو ترجمہ ہی کر رہا ہوں زیادہ زیادہ۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ علم کے اثرات ہوتے ہیں، خشیت الہی کی یہ نشانی ہے۔ قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا۔ ان الذین یتلون
کتاب اللہ ہے، میں اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے رہتے ہیں تے کتاب اللہ دی تلاوت دا انہوں تے اثر پیندا ہے، نمازیں پڑھتے نہیں، نمازی بنانے کی محنت میں لگ جاتے ہیں۔ بس کر دیں سبحان اللہ سے کر دے کوئی نہیں، اللہ 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 اللہ۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے رہتے ہیں، اذاناں دیتیاں، تکبیراں آکھیاں، مسجداں بنائیاں، مصلے بچھائے، مکبر رکھے، ملازم رکھے، جی جی 5 ویلے دعائی پائی، حی علی الصلاۃ، اقام الصلاۃ، جی دوسری نشانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انفقوا مما رزقناہم، انفقوا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اسے چھپا چھپا کے پچھلی نسلوں کے لیے اکٹھا نہیں کرتے، جو کچھ میں انہیں دیتا ہوں اسے میری راہ میں غریبوں مسکینوں میں بانٹتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کچھ بانٹنے والے رسمیں کر کر کے بانٹتے ہیں، آج کل پہ ہوندا ہے، آج ساتا پہ ہوندا ہے، آج چالیا پہ ہوندا ہے، آج برسی بھی ہوندی ہے، آج انگریزاں دی تابعداری وچ برسی بھی ہوندی ہے، آج انگریزاں دی تابعداری وچ سال گرہ بھی ہوندی ہے۔ میرے نبی کو اپنی اولادوں میں سے حسن و حسین سب سے پیارے تھے، حسن و حسین بول دیتے ہیں کوئی نہیں، حسن و حسین، حدیث شریف بخاری و مسلم کی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، جی کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کی ادائیگی میں لگے ہوئے تھے، رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، حسن مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ خطبہ دیتے رہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے دور سے آئیں تو ذرا آہستہ آہستہ، نزدیک آتے ہیں تو پھر جلدی جلدی پہنچنا چاہتے ہیں، بابا کے پاس، دادا کے پاس، نانا کے پاس، قریب آئے تو تیز دوڑے تو گر پڑے۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ایک کوئی نعرہ بڑا ہے، بہت ہے نا ہماری وقت ضائع ہوندہ ہے، اللہ اللہ اللہ، بس 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 بہ جاؤ۔ او نہیں یار نہیں یار، مہربان، اتنا ہی بڑا نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسم و رواج میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، جی اکٹھا کیا لوگوں کو، بڑے کھانے پکائے، بڑی شو ماری، واہ بھائی واہ کیا دعوت ہے، سبحان اللہ، جی انگلیاں چٹن لگے ہوندے نے لوگ، ایک دوجے دے ہتھے پین لگے ہوندے نے لوگ، پلیٹاں تے حملہ ہو گیا ہوندا ہے جناب، کولیاں ٹوٹن لگیاں ہوندیاں،
جی اللہ 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 اللہ، کچھ لوگ اس طرح بھی خرچ کرتے ہیں نا، اے خرچ کی گیتا جو اچھے خرچ کرنے والے ہیں، ينفقون مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کبھی کبھی نبی کے کہنے پہ، اہل علم کے کہنے پہ، اولیاء کے کہنے پہ ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسرے دیکھنے والے بھی سیکھ لیں اور خرچ کریں، لیکن سواد انہوں نے ادو آمدہ ہے انفقوا مما رزقناہم سرا، علانیہ کو بعد میں رکھا۔ اب کون کون سی بات بتاؤں آپ کو؟ انفقوا مما رزقناہم سرا، بڑی خفیہ کر کر کے کمال جاؤں۔ میرا مرشد جو سب کچھ سکھاتا تھا، آپ نے فرمایا جی نفقہ یہ ہوتا ہے فی سبیل اللہ، صدقہ اسے کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ کرے تے کھبے نو پتہ نہ لگے کی ہویا ہے۔ جی عرض کر رہا تھا خفیہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے سرن پہلے وہ بعد میں ظاہری صدقہ، خفیہ صدقہ کرتے ہیں۔ سجا کرے کھبے نو پتہ کو نہیں لگتا کی ہویا ہے، کھبے ہاتھ نال کوئی دے سجے نو پتہ نہیں لگتا کی ہویا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ انسان دا اتے ہوندا ہے، ایک ہاتھ انسان دا تھلے ہوندا ہے۔ انسان بڑی اونچی شے ہے، یہ دی ہر شے اونچی ہونی چاہیے جی جی، کدی اونچا دا ہاتھ ہوندا ہے کدی نیواں دا ہاتھ ہوندا ہے، ضروریات۔ لیکن مرشد فرماتے ہیں وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ، ہاتھ اونچا ہی خیر والا ہوندا جے، نیواں نہیں۔ نیواں تے گزارے دی چیز ہے۔ کی مطلب یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الید العلیا الید المعطی، ایک ہاتھ دین والا ہوندا ہے ایک ہاتھ لین والا ہوندا ہے۔ جیڑا دین والا ہے او ہے جنوں آکھیا گیا الید العلیا خیر، اتلا ہاتھ بہتر ہے، اتلا ہاتھ اے نہ سمجھیو کہ انہوں نے دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں، کاروبار کردہ ہی کوئی نہیں، پیسے آسمانہ تو رب سٹ دیندہ انہوں نہیں، یہ گل نہیں دے اینج نہیں کہ تجارت کردہ ہی نہیں، تجارت ضرور کر دینے، لیکن ان کا تجارت بھی اصول یہ ہے کہ تجارت وہ کرنی ہے جس میں گھاٹا نہ ہو، جس میں نقصان نہ ہو۔ جی دنیا جہان کی تجارتیں، کروڑوں کی تجارتیں، اربوں کی تجارتیں، مال خربوں اکٹھے کر لے، اس تجارت میں ہر وقت گھاٹے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں بانٹتے رہتے ہیں ان کی تجارت کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بڑا خوبصوری جی گل کر لگا جی، جملہ آ گیا جی میرے سامنے، اللہ دی طرفوں ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھولیو جی 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 جی۔ آپ نے فرمایا دین والا ہاتھ خیر والا وے،
دین والے دی انتظار میں جی نقصان کوئی نہیں. جی 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 خوبصورت جملہ خوبصورت جملہ ایک آنے والا ہے. جب انسان دینے والا بنے اس کا ہاتھ اوپر ہو. توجہ ہے؟ بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے. جب وہ دینے والا ہو اس کا ہاتھ اوپر ہو. جی 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 بڑی خوبصورت بات. یہ جو نفقے اور صدقے میں دینے والا ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہوتا جو 10 دے کر 100 کی مزدوری کرائے اس بیچارے سے, 100 دے کر 1000 کی نوکری کروائے اس سے. جی 1000 دے کے ساری عمر نوکری بنائی رکھے, کاٹھی پائی رکھے. نا یہ صدقہ نہیں ہوتا, اسے صدقہ نہیں کہتے. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خیر, جو دینے والا ہے خیر والا ہاتھ یہ وہ ہے جو دیتا مجھے اور تجھے ہے اور اس کا بدلہ رب سے مانگتا ہے. اس کا بدلہ یہ تو میں تمید پہ بننا اور کراں کی وقت یہ نہ بڑا ضائع کر دیتا ہے. اس وقت ساری گل تو نہیں کر سکے گا, اشارے کراں گا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. دین اور ہاتھ کیڑا ہے اللہ دے ہاں جی جڑا دے رہے مخلوق کو دیروں تے بدلے وچ منگے رب کو لوں. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ ہاتھ کھڑا کرو, میری تسلی نہیں. سبحان اللہ ٹھیک نہیں ہو کر دے. سبحان اللہ. جو دیتا ہے رب سے لینے کے لیے, جس کو دیتا ہے اس سے نہیں لینا, اس سے بولو ذرا زور نال, اس سے وہ دیتا ہے رب سے لینے کے لیے. جب رب سے دینے کے لیے لیتا ہے تو رب اسے بدلے میں اتنا دیتا ہے کہ وہ گن نہیں سکتا. لوگوں سبحان اللہ. جب میرے دینے پہ رب مجھے دینے والا بن جائے تو پھر مجھے گھاٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ نقصان ان کو ہوتا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں. نقصان ان کو ہوتا ہے جو بس کر دیں تھک گئے ہو, جو سودی کاروبار کرتے ہیں. نقصان ان کو ہوتا ہے, میں نہیں کہتا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. میں اللہ سودیاں دی محنت تے پانی پھیردا رہنا. سودیاں دی محنت تے پانی پھیردا رہنا, ضائع کردا رہنا, روڑدا رہنا انہوں. جی یمحق اللہ الربا, مہک مٹانا, میں ان کی اس محنت پہ پانی پھیرتا رہتا ہوں. لیکن یربی الصدقات, جڑے بندے صدقے ٹھیک دیندے نے میں انہاں دے صدقیاں نو انج پالنا وا جس طرح مالی اپنے بوٹیاں نو پالدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی باتیں کرنی تھی لیکن مختصر کرتے ہوئے آخری بات کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کی خشیت والے وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. علم والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن سننے اور سنانے والے ہوتے ہیں. ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ ان کی بڑی خوبصورت عادت یہ ہے کہ ان کی زندگی پہ 2 ہی چیزیں حافظ اور حائد اور چھائی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی صدقے میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کبھی وہ بول دیتے نہیں ہو بھڑے ہو, کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی صدقے میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ سجدے میں رہتے ہیں اور صدقے کرتے رہتے ہیں تو میں انہیں آوازیں دے کے کہتا رہتا ہوں وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي. میں پھر انہیں آوازیں دیتا رہتا ہوں. جی میرا ایک مخصوص انداز ہے آوازیں دینے کا. میں انہیں آوازیں دے دے کے کہتا رہتا ہوں اور سجدہ میرا ہی کریو کسی اور دا نہ کریو. بس کر دیا. اور سجدہ میرا ہی کریو کسی اور دا نہ کریو. سجدہ میرا ہی کریو کسی اور دا کسی اور دا کسی اور دا. زور دا نہیں ہوا دے میری تسلی نہیں بھی ہوندی. کسی اور دا کسی اور دا سجدہ کلے اللہ دا. بس اسے کہتے ہیں سجدہ. اسے کہتے ہیں سجدہ. اسے کہتے ہیں ایک اللہ کا سجدہ لوگو عبادت ہوتی ہے اور غیر اللہ کا سجدہ گندگی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے. دو بندیاں نے بے شک جنہوں نے اگے ہی سمجھے تسی بول دے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سجدہ کلے اجی سجدہ کلے اجی سجدہ کلے اجی صدقہ کلے جیسے سجدہ کلے اللہ دا. اسی طرح آوازیں دے دے کہ میں پیغمبروں کے ذریعے اہل علم کے ذریعے قرآن والوں کے ذریعے ان کو پکارتا رہتا ہوں. یارویاں تے ضائع نہ کریو صدقہ. بے شک کوئی نہیں چلے کیتا. اور ختمہ رسمہ تے ضائع نہ کریو صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدہ ایڈا سونا صرف میرا کریو. فکرہ سننا کیا کہنے چلا ہوں. صدقہ صرف میرا اینا سونا کریو. سن دیو پہ جڑے سن دیو ہاتھ کھڑا کرو میں مکان لگا دے. میرے نا دا صدقہ اینا سونا کریو. دینا تے کسے نو جی اپنے سجن ساتھی نو کسے غریب نو کسے مسکین نو. لیکن صدقہ میرے نا دا کسی اور دی شرکت نہ پائیو. صرف میری رضاوت صدقہ اگر کرو گے. اس لیے چپ کر گیا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کریں. یہاں 2 دن بات رہی ہے. لیدی آخری فکرہ پھر ختم کرتے ہیں. اللہ قبول کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او میاں صرف میرے نا دا صدقہ منو اینا چنگا لگ گئی. چل میں تیرے اگے اپیل کرنا کہ انج دے صدقے کر کر کے میرے اتے اپنے قرضے چڑھائی جا. میں تیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.